اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فعل کی تعریف اور فعل کی علامات کو پڑھیں گے۔ ہدایت النحو کا پہلا باب مقدمہ ہے، سبق نمبر 5 ہے فعل کی تعریف اور فعل کی علامات۔ گزشتہ سبق کے اندر آپ اسم کی تعریف، اسم کی علامات اور اسم کی وجہ تسمیہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم فعل کی تعریف اور فعل کی علامات پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم فعل کی وجہ تسمیہ کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی کضرب یضرب اضرب وعلامته ان یصح الاخبار به لا عنه ودخول قد والسین وسوف والجزم والتصریف الی الماضی والمضارع وکونه امرا او نهیا واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ نحو ضربت وتاء التانیث الساکنۃ نحو ضربت ونون التاکید فإن كل هذه خواص الفعل۔ ترجمہ دیکھ لیں، فعل کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہوتی ہے اس معنی کے زمانہ کے ساتھ، جیسا کہ ضربہ، یضرب اور اضرب۔ اور علامت اس کی یہ ہے کہ اس کا مخبر عنہ بننا صحیح ہو، اس کا مخبر بھی بننا صحیح ہو، نہ کہ مخبر عنہ بننا۔ اور اس کے اوپر قد داخل ہوتا ہے، سین آتا ہے، سوف آتا ہے، جزم آتا ہے، اور وہ ماضی اور مضارع کی طرف پھرتا ہے، اور وہ امر اور نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ضمیر بارز مرفوعہ ملتی ہیں، جیسے ضربتا، اور تاء تانیث ساکنہ ملتی ہے جیسے ضربت، اور تاکید کے دونوں نون اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام فعل کی خاصیات ہیں۔ تو یہ ترجمہ ہو گیا ہے، اب میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا کے ہم عبارت کو حل کریں گے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اس میں پہلے تو فعل کی تعریف بیان کی ہے کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ زمانہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو معنی پر دلالت ہوتی ہے وہ اس معنی کے زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر تو وہ معنی ماضی میں تھا تو ماضی کے زمانے کے ساتھ وہ دلالت ملی ہوئی ہوگی، اگر حال تھا تو حال کے زمانے کے ساتھ وہ دلالت ملی ہوئی ہوگی، اگر مستقبل ہے تو مستقبل کے زمانے کے ساتھ وہ دلالت ملی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد کچھ علامات ہیں جس کے ذریعے سے آپ فعل کی پہچان کر سکتے ہیں، وہ ہم اس کو یہیں پر سمجھ لیتے ہیں۔ حد الفعل، فعل کی تعریف بتا رہے ہیں، کلمتن، پہلی بات تو یہ کہ فعل کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے علی معنی ایسے معنی پر فی نفسی جو اس کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہا ضمیر جو ہے نا، یہ کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، جو کلمے کی ذات میں جو معنی پایا جاتا ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ دلالتاً مقترنتاً، یہ جو ہے نا یہ مفعول مطلق بنے گا تدلو کا، تدلو دلالتاً مقترنتاً، دلالت کرتا ہے ایسی دلالت مقترنتاً جو ملی ہوئی ہوتی ہے اس معنی کے زمانہ کے ساتھ، یعنی وہ معنی جس زمانے کے اندر ہو دلالت بھی اسی زمانے کے ساتھ مل کر آئے گی۔ اگر ماضی کے اندر ہے وہ معنی تو دلالت بھی ماضی کے زمانہ کے ساتھ مل کر آئے گی، حال ہے تو حال کے ساتھ، مستقبل ہے تو مستقبل کے ساتھ۔ تینوں کی مثال دیتی ہے، جیسے ضربہ، اب ضربہ یہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو ضربہ کی ذات میں پایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ ہی ماضی کے معنی پر بھی دلالت کرے گا۔ یضرب مضارع یعنی حال اور مستقبل دونوں کے معنی کے اوپر دلالت کرے گا، اور اضرب یہ حال کے معنی کے اوپر بھی ساتھ ساتھ دلالت کرے گا۔ وعلامت، فعل کی علامات کیا ہیں جس کے ذریعے سے فعل کی پہچان ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ فعل کا مخبر بھی بننا صحیح ہو، نہ کہ مخبر عنہ۔ یسیح یہ کہ صحیح ہو اس کا الاخبار بھی، مخبر بھی بننا، نہ کہ مخبر عنہ۔ اب یہ ہوتا کیا ہے مخبر بھی مخبر عنہ؟ حسب سابق، یہاں پر انہوں نے تفصیل ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اگلے سبق کے اندر خود وضاحت کی ہے، وہاں پر ہم اس کو تفصیل سے سمجھیں گے، اس لیے اس کو اب یہاں پہ رہنے دیں، اگلے سبق میں ہم سمجھ لیں گے۔ ودخول قد، اگلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر قد داخل ہوتا ہے، کسی لفظ کے شروع میں قد آ جائے، جیسے قد افلح المؤمنون، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ فعل ہے۔ اور سین آتا ہے، سین بھی آ جائے کسی لفظ کے شروع میں تو وہ بھی فعل ہوتا ہے، کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون، وسوف، سوف آ جائے، ثم کلا سوف تعلمون، یہ سوف آ گیا ہے تو پھر یہ بھی کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ سوف کے بعد والا جو لفظ ہے وہ بھی کیا ہوگا، وہ فعل ہوگا۔ والجزم، اگر کسی لفظ کے آخر میں جزم ہے تو وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ کوئی بھی لفظ آپ دیکھ لیں، جیسا کہ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، جزم آ رہی ہے آخر میں، حقت، أذنت، یہ بتاتا ہے کہ یہ کیا، یہ فعل ہے۔
والتصریف الی الماضی والمضارع، تصریف کہتے ہیں پھرنا ماضی کی طرف اور مضارع کی طرف. کوئی لفظ ہے وہ ماضی مضارع کی طرف پھرتا ہے، مطلب اس کی ماضی کی گردان آتی ہے، مضارع کی گردان آتی ہے، تو یہ بھی علامت ہے کہ یہ کیا ہے، یہ فعل ہے. جو اسم ہے اسم کی ماضی نہیں آتی، اسم کی مضارع نہیں آتی، کیونکہ اسم میں زمانہ ہی نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. وَقَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، اور امر ہونا یا نہیں ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے. فعل امر بھی ہوتا ہے، فعل نہیں بھی ہوتا ہے. تو جہاں پہ آپ دیکھیں امر کا صیغہ ہے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ وہ فعل ہے، جہاں پہ آپ دیکھیں نہیں ہے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ کیا ہے، وہ فعل ہے. واتصال الضمائر البارز المرفوعہ، اتصال ملنا ضمائر ضمیر کی جمع، بارز جو نظر آ رہی ہو، مرفوعہ جو رفع کی ضمیر ہو. اگر رفع کی ضمیر کسی لفظ کے آخر میں مل رہی ہے تو پھر وہ لفظ بھی فعل ہی ہوگا. جیسے ضربتا، ضربتی، اب یہ دونوں کیا ہے، یہ فعل ہی ہے. ضربتو یہ بھی فعل ہے. جیسے ضربتا، ضربتا پڑھ لیں، ضربتی پڑھ لیں، ضربتو پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے. تائے تانیث ساکنہ، اگر تا ہے تانیث مونس کی تا، ساکنہ ساکن لفظ کے آخر میں آ جائے تو وہ لفظ بھی فعل ہی ہوتا ہے. جیسے ضربت، ابھی اس کے آخر میں تا ہے اور تا ساکن ہے اور یہ مونس کی تا ہے، یہ دلالت کر رہی ہے کہ ضربت یہ فعل ہے، یہ اسم اور حرف نہیں ہے. ونون تاکیدی، اصل میں نون نہیں تھا، جب اضافت کی تاکید کی طرف تو نون گر گیا. تاکید کے دو نون، تو تاکید کے دو نون استعمال ہوتے ہیں، ایک نون تاکید ثقیلہ اور دوسرا ہوتا ہے نون تاکید خفیفہ. اگر کسی لفظ کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ آ رہا ہے تو وہ لفظ بھی فعل ہے، کسی لفظ کے آخر میں نون تاکید خفیفہ آ رہا ہے تو وہ لفظ بھی کیا ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ تاکید کے دو نون اگر آ جائیں، دونوں میں سے کسی کوئی ایک نون آ جائے، اکٹھے نہیں آئیں گے بلکہ یا ثقیلہ آئے گا یا خفیفہ آئے گا، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ فعل ہے. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خواص الفعل، فَإِنَّ كُلَّ هذه، یہ تمام کی تمام جو آپ نے علامات پڑھ لی ہیں، خواص الفعل، خواص خاصیت ان کی جمع ہے، یہ فعل کی خاصیات ہیں. فعل کے علاوہ یہ اسم اور حرف کے اندر نہیں پائی جاتی.